ख्वाजा हारिस साहब की जिरा के दौरान डिक्लेयर हो चुका है और JIT रिपोर्ट में भी यकीनन ये लिखा हुआ है, पेज 115 जो हिल मेटल्स वाली वॉल्यूम है और उसके साथ जो वॉल्यूम 1 है जो समरी है, उसमें लिखा हुआ है कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स है और इनकी तस्दीक शुदा नकलें हमारे पास नहीं है, उसका प्रोसेस नहीं हो सका और ये अदालत में काबिल समाअत नहीं है। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं, इसके बावजूद कि वो काबिल समाअत नहीं है, वो लीगली टेनेबल नहीं है, तो उनके बरक्स जो आज डॉक्यूमेंट पेश हुए, मसलन उसमें एक बात बताई गई कि ये जो गल्फ स्टील की मशीनरी है ये खरीदी ही नहीं गई। जब सवाल पूछा गया JIT की तरफ से, अब हमें पता चल रहा है क्योंकि अदालत ने बनाया नहीं तो वो सीक्रेट है, वो वॉल्यूम जिसमें सवाल पूछा गया वो सीक्रेट है। माशाल्लाह, ये ट्रांसपेरेंसी है, ये शफाफियत है कि जो अहम जो है जिसको उन्होंने खुद एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है वो सीक्रेट है और हाथ बांध के कहा जा रहा है कि जी आप जवाब दें, और ये भी दरखास्त में लिख के दिया कि जी इसको ओपन कर दें, बजाय उसको ओपन किया जाए। वो हम देख रहे हैं कि समाअत कैसे हो रही है। तो ये आज बात सामने आ गई कि जो सवाल पूछा गया था वो लोडेड क्वेश्चन था कि जी आप बताएं कि दुबई से स्क्रैप जो है ये इन अदवार में गल्फ स्टील मिल का कहीं गया कि नहीं गया, तो ये स्क्रैप तो था ही नहीं। स्क्रैप की जो कस्टम्स कोड है वो और होती है, मशीनरी की जो कस्टम्स कोड है वो और होती है, बल्कि आगे मशीनरी की जो तशरीह है वो भी कोड में और होती है, यूज्ड भी और होती है, न्यू भी और होती है। तो जब ये बात बावर हुई तो फिर कहा नहीं जी ये अगर दुबई से बाहर गई है, तो दुबई से भी अगर बाहर गई है तो वो स्क्रैप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो मशीनरी तो नहीं मिलेगी आपको, कस्टम्स कोड में वो तो नहीं होगी। ये ठीक है कि यूज मशीनरी थी, लेकिन स्क्रैप जैसे कि लोहे के टुकड़े तो नहीं थे, वो बाकायदा मशीनें थी। तो फिर इस बात पे बहस आ गई कि जनाब जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अगर दुबई से कुछ अबू धाबी में दाखिल हो जाए तो फिर भी ये एक मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बताया गया कि ऐसा नहीं है। अगर फर्ज करें अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स है, तो अगर इलिनॉय स्टेट से कोई चीज मिसिसिपी चले जाए या ओहायो से कोई चीज जो है वो न्यूयॉर्क चले जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कस्टम्स टैरिफ में चले जाएगी, वो तो जब दुबई के पोर्ट से जाएगी तो वो कस्टम्स वाले उसको देखेंगे। तो ये भी वजाहत की गई क्योंकि वो चीज जो है वो अबू धाबी से गई है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट, जिसमें शिपिंग के डॉक्यूमेंट, जिसमें उसकी पेमेंट्स हैं, वो तमाम जो मुख्तलिफ अदारों पे बिखरी हुई हैं, वो सारी की सारी जमा करवाई हैं। और इस मकसद से जो JIT है उन्होंने अपनी जो कंक्लूजन है इसका बहुत बड़ा हिस्सा है उसमें कि ये मशीनरी गई ही नहीं है। तो अब साबित हो गया कि मशीनरी चले गई है, तो वो कंक्लूजन अब कहां चले गए? तो ये कहा गया कि उन कंक्लूजन को आप छोड़े, और कल भी ये कहा गया कि फॉरगेट अबाउट JIT। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे अजीजिया मिल के कि ये पैसे ही नहीं मिले उनको, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई चेक हो, कोई किसी किस्म का कोई बैंक स्टेटमेंट हो, कोई ऑडिट रिपोर्ट हो, कोई भी चीज कोई JIT ने लाई हो जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 का कोई ताल्लुक मालकाना हकूक का इन फ्लैट्स के साथ है, तो वो दिखा दे। वो तो है नहीं। तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 के खिलाफ जो एलिगेशन है और रिस्पोंडेंट नंबर 6, 7 और 8 के खिलाफ जो एलिगेशन है वो सारी शुरू हुई ICIJ से, और पाकिस्तान की अवाम के जहन में एक जहर उगला गया कि ये ICIJ की रिपोर्ट में नाम आना जो है वो रंगे हाथ पकड़े गए। आप अगर वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया? क्योंकि ICIJ की जो लीगल सेक्शन है उनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर वहां लिखा हुआ है कि वी नीदर मीन टू इंप्लाई नॉर सजेस्ट दैट एनी रॉन्ग डूइंग हैज बीन डन और एनी इलीगैलिटी इज इवन इंप्लाइड। ये लिखा हुआ है वहां पर कि सिर्फ यहां पर नाम होना ये कोई मैंने नहीं है कि ये गलतकारी हुई है या नहीं हुई है। तो अब ये अदालत में भी इस तरह की सूरत सामने आ गई कि वो खुद कह रहे 6, 7 और 8 का ठीक है, कोई एलिगेशन नहीं है। तो अगर एलिगेशन नहीं है तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि 2018 के इलेक्शन के लिए 2 मरतबा ये ट्रायल चल के और फिर JIT चला के ये एक मीडिया वॉर चली
جس میں مریم نواز صاحبہ کا، پرائم منسٹر کے خاندان کا، پرائم منسٹر کے کردار کا، نون لیگ کا، گورنمنٹ کا دھجیاں اڑا دی گئیں اور آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ 6, 7 اور 8 کے خلاف، یعنی حسن، حسین اور مریم کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہی نہیں ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا ہے کیا. اب کیا ہونا ہے کہ یہ سیکٹری تھے، جوائنٹ سیکٹری کوئی الیکشن کمیشن کے، وہ آج تک معافیا مانگتے پھرتے ہیں کیونکہ افتخار چودھری نے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کی، جو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے آر او کا الیکشن ہوا آر او کا الیکشن، لیکن تباہی تو مچائی نا. آج تک ڈھیٹوں کی طرح یہ عمران خان کہتا ہے کہ نہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، ڈھیٹوں کی طرح. اس کے کینڈیڈیٹ بھی پورے نہیں تھے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی، لیکن ایک بات بنانی تھی، بنا لی. اور آج صبح جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہم نے دیکھا، وہاں جو نامعلوم افراد نے عصمت اللہ جنیجو کو اور پولیس کے سر کھوپڑیاں کھول دیں، ان کو کوما میں ڈال دیں، ان کے بازو ہڈیاں توڑ دیں، جنہوں نے پارلیمنٹ توڑا، جنہوں نے پی ٹی وی کے اندر حملے کر کے تو نشریات بند کروا دی، وہ سارا کا سارے جو ویڈیو ایویڈنس ہے پیمرا نے جو لائی ہے وہ غائب ہو گیا اور صرف ایک سی ڈی رہ گئی ہے. تاکہ وہ انویسٹیگیٹنگ افسر کہہ رہا ہے، اس کا نام کیا نہیں ہے، مصطفیٰ کیا نہیں، وہ کہہ رہا ہے عدالت میں، آج ہم دیکھ کے آئے ہیں، جو آئیو تھا پہلے، کہ میں نے پیمرا کو لکھا کہ جناب آپ اس کا سارا ویڈیو ریکارڈ بھیجیں تاکہ یہ 40-50 نامعلوم افراد کی شناخت ہو سکے، اور ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. جی عمران خان اس میں مین ایکیوزڈ ہے. کبھی وہ گیا عدالت، وہ اشتہاری ہے 780A کا، وہ اس کو لجایا جا رہا ہے جہاں ANP اور PPP نہیں جا سکتی، انتظامات فراہم کیے جا رہے ہیں، ایک پورے صوبے کی پولیس ان کو پناہ دے رہی ہے. ہم نے آج عدالت میں درخواست دینی ہے کہ آپ ان کے خلاف کنٹیمپٹ دیں، کے پی پولیس کے خلاف اشتہاری کو 780 کے تحت، اس دور میں جب نیشنل ایکشن پروگرام، کومنگ آپریشن، گرفتاریاں، اکاؤنٹ فریزنگ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ ان کے بحق سرکار 3 سال کے بعد زمین جو ہے بحق سرکار کُرک کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے 3 ضلعوں میں، لاہور میں بھی، یہاں پر بھی، اسلام آباد میں بھی، اور میاں والی میں بھی، چیچا وطنی، جہاں جہاں ان کی زمینیں ہیں. تو یہ جو ساری کڑیاں ہیں یہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہ سمجھ آ رہی ہے صاف صاف. ہم یہ ایسے نہیں، آپ چلے میرے ساتھ، ابھی 24 اگست کو تاریخ ہے وہاں پر، آپ چلے میرے ساتھ دیکھیں وہاں عمران خان پیش ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ سوال نہیں بنتا کہ قانون صرف ایک شخص کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے، کہ پوری FIA، نیب، SCCP، FBI، MI، ISI، عدالت، JIT، کوسٹ، اور پھر یہ انٹرنیشنل لا ایسوسیٹ اور فلانے پوری دنیا میں جو ہے نا ایک کھنگالا جا رہا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں مل رہا. اور جس کا عدالت میں، اسی سپریم کورٹ میں، جس کے وکیل نے اقبال جرم کر لیا ہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ جی نیازی سروسز. دانیال عزیز عدالت عظمیٰ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس موقع پر عدالت عظمیٰ میں پاناما کیس کی سماعت کا 4تھا روز، اور یہاں یہ کہا گیا مسٹر جسٹس اعجاز افضل کی جانب سے اگر وزیر اعظم کے بچے منی ٹرائل نہیں دے سکے تو نتائج وزیر اعظم کو بھگتنے ہوں گے. اہم ترین ریمارکس سامنے آئے ہیں بینچ کی جانب سے. مسٹر جسٹس اعجاز افضل کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے بچے منی ٹریل نہ دے سکے تو نتائج وزیر اعظم کو بھگتنا ہوں گے. یہ بھی کہا گیا مسٹر جسٹس اعجاز افضل کی جانب سے کہ بینیفیشل مالک ہونے کا الزام درخواست گزاروں نے لگایا. اگر مریم مالک ثابت ہوئیں تو دیکھیں گے کہ ان کے پاس رقم کہاں سے آئی. اور مسٹر جسٹس اعجاز افضل کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے بچے منی ٹریل نہیں دے سکے تو نتائج وزیر اعظم کو بھگتنا ہوں گے. عدالت عظمیٰ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور رہنما فواد چودھری نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیس 1 سے 2 روز کی بات ہے اور انہوں نے جو دلائل پیش کرنے جا رہے تھے، دستاویزات پیش کرنے جا رہے تھے، وزیر اعظم کے بچوں کے وکیل انہیں بھی کھلونا قرار دیا تھا. وہ کہاں گئے سارے کیس، وہ کہاں گئے سارے کیس، پلیز انٹرپٹ نہ کریں. وہ کہاں گئے سارے کیس، وہ پی گئے. اور یہ بھی جو ہے ICIJ کہہ رہی ہے کہ کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے، لیکن ایک میڈیا ٹرائل چلایا گیا، رائیونڈ جا کے ساری جماعتوں نے جواب دے دیا عمران خان کو، وہاں جا کے تھیٹر لگایا گیا اور میڈیا کی کلپس دکھائی گئی زہر اگلنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب یہ دیکھیں یہ. اور جب آرڈر آیا سپریم کورٹ کا
جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ زیر کفالت والی بات، یہ تمام تر ثبوت جو ہیں یہ موجود تھے. یہ صرف کنفرم ہو کے آیا بی وی آئی کا لیٹر. اس وقت مریم نواز صاحبہ کا نام نکال دیا گیا، صاف مینشنڈ ہے حسن حسین اور رسپونڈنٹ نمبر 1 پرائم منسٹر پاکستان کے ڈیپینڈنٹس اور بے نامی دار. جبکہ ڈیپینڈنٹ کا سوال بڑا اہم سوال تھا عدالت میں، تو اگر مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہوتی تو وہاں لکھا جاتا نام، یا بے نامی دار ہوتی. یہ تو ایلیگیشن ہی نہیں ہے کہ وہ بے نامی دار ہے، ایلیگیشن تو یہ تھی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب جے آئی ٹی کے ذریعے سورس ڈاکیومنٹس جو کہ ناقابل سماعت ہے، وہ ساری چیز دوبارہ کھڑے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور کوئی نہ کوئی دھاگا، کوئی نہ کوئی ایسا تنکا، کوئی چیز ایسی جو ہے وہ جواز بن جائے کہ جناب اس کو جو ہے ہم نے وہ بھیجنا ہے تاکہ یہ میڈیا کا پروسیس آگے چل سکے. اور عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس جاری رہے. لیکن عمران خان صاحب یہاں نہیں آ رہے، یہاں وہ نہیں آ رہے. تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کوئسٹ کی اب انویسٹیگیشن ہوگی، اور کوئسٹ نے جو فورینسک اکاؤنٹنٹ ہائر کیا تھا، جس نے یہ بتایا کہ 2004 کا ثابت کرنا تھا 2007 پہ جا اٹکا، اس کی انکوائری ہوگی. کتنے پیسے دیے گئے کوئسٹ کو؟ میں تو پرائم منسٹر صاحب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے انکوائری کی، اور یہ سارے پروسیس کی جائے، اور عوام کے سامنے جو اس کے حقائق ہیں وہ رکھے جائیں، اور قانون اور ضابطے مطابق جس کے خلاف ریفرنس بنتا ہے وہ بنا کے جمع کروایا جائے کہ یہ جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک سیزنڈ آفیسر دیں آئی ایس آئی کا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سورس امپلائی ہے. اور جب ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب اس میں آپ بتائیں کہ یہ تو سورس امپلائی، یہ خلاف ورزی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس بات کو پھر دیکھیں گے. کب دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ اس کا پتہ چلنا چاہیے. جبکہ جو باقی افسران ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ بنایا گیا کہ جناب 600 نام بھیجے جائیں، اس میں سے ہم جو ہے نا وہ یہ سلیکشن کی جائے گی. تو اس کے اوپر بھی یہ نظر ثانی کی جانی تھی، یا یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں بتایا گیا کہ ان کے اوپر رپورٹیں بنا رہے تھے. یعنی جو سرے سے خود مجاز نہیں ہے اس آرڈر کے مطابق، وہ ادارے جو ایسے لوگوں کو نام ہے وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ جو آرڈر کے مطابق لوگ تعینات ہوئے ہیں جے آئی ٹی میں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور وہ رپورٹ بھی نہیں ہے، ہماری بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ وہ کنفرنٹ ہونے کا موقع ملا کہ جی کیا کہا گیا ان کے بارے میں، کیوں وہ اتنے خراب تھے اگر وہ اچھی ریڈنگ نہیں تھی. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ عوام دیکھ رہی ہے. اور میں ایک آخری التجا کروں گا عوام سے، اگر آپ نے نیا پاکستان بنانا ہے بالآخر تو یہ اسکائی لیبوں والے زمانے، یہ جو حمایت یافتہ والے زمانے، یہ جو سارے جس کو کسی زبان میں جھلو کہا جاتا تھا وہ والے زمانے، اگر آپ واقعتاً نیا پاکستان چاہتے ہو، اگر واقعتاً اس کا خاتمہ چاہتے ہو، یہ جو نامعلوم اور یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں اب، تو پھر آپ بھرپور انداز سے نون لیگ کو ووٹ دیں 2018 میں، اور ثابت کر دیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر آپ نے فیصلہ کروانا ہے تو عوام سے کروائیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پہ. یہ پچھلے دروازے اب بند ہونے چاہیے. ماجدہ بات کرے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ویریفائڈ، ان نوٹرائزڈ اور نان ویریفائبل ڈاکیومنٹس جو ہیں جے آئی ٹی نے پیش کی، اور جہاں پہ ہم نے اوریجنل ڈاکیومنٹس پیش کی آج، تو وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہماری عدالت سے التجا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کا اور ان کی فیملی کا کیا قصور ہے؟ کہ کیا وہ سی پیک بنا رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ لوگوں کی مہنگائی کم کر رہے ہیں؟ یہ قصور ہیں. عمران خان صاحب اشتہاری ہیں. عمران خان صاحب فورن فنڈنگ کے الزام میں بہت گھنونا الزام ہے، جہاں پہ یہودی لابی اور انڈین لابی نے پیسے دیے ہیں، اور وہاں پہ اس فنڈنگ سے دھرنا شروع ہوا تھا، اور اس دھرنے میں پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان پورے ملک کو انہوں نے جو ہے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی. کسی نے پوچھا عمران خان صاحب کی فورن فنڈنگ کہاں سے لی تھی، منی ٹریل کہاں سے آئی تھی؟ آج وہ کیوں نہیں آتے کورٹ میں؟ کیا ہتھکڑیوں سے عمران خان ڈرتا ہے؟ اگر اتنا احتساب کرنا ہے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے اس عدالت میں پیش ہو. جو ہیئرنگ ہو رہی ہے روز کی ڈیٹیں لی جا رہی ہیں، روز کی تاریخیں لی جا رہی ہیں. یہ تاریخیں اس لیے لیے جا رہی ہیں کیونکہ فورن فنڈنگ کا، بنی غالہ کا ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے، اور یہ ملک دشمن ہے جس نے انڈین اور یہودی لابی سے پیسے لیے. اور گوشت فنڈنگ کون سی تھی؟ میری میڈیا سے التجا ہے، اب پوچھیں تو صحیح یہ فنڈ کہاں آئے اور کہاں استعمال ہوئے؟ یہ استعمال ہوئے ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کے لیے، یہ استعمال ہوئے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے، یہ استعمال ہوئے دھرنے میں، یہ استعمال ہوئے اسلام آباد لاک ڈاؤن میں. یہ سوال آپ کو قوم سے پوچھنے چاہیے. صاحب یہ بتائیں، آج کورٹ نے کہہ رہی ہے کہ جو
कहते हैं एक दूसरे को चोर लुटेरा करार दे रही है, एक तरफ कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चली, क्या आप समझते हैं कि आप फैसला कोर्ट से बाहर होगा? आज जब मैं दो बातें करना चाहूँगा इस ज़िमन में, आज जब ये कहा गया अदालत की जानिब से कि 6, 7 और 8 के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, यानी हसन हुसैन और मरियम के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, तो फिर आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब? तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरी 13 महीने 14 महीने नाम जो है मिट्टी में से गुजार दिया गया है, तो मैं क्यों ना इसको क्लैरिफाई करूं, मैं क्यों ना ये चीज़ बताऊं? तो वो जब 13 महीने एक बमबारी की जा रही थी झूठ के पर मबनी, क्योंकि ऑर्डर बताता है कि मरियम नवाज का नाम तक नहीं, उनका जो चेहरा लाल स्याही के साथ मस करके दिखाया जाता था, जो मुख्तलिफ किस्म की जीरिंग और कैट कॉलिंग होती थी, जो मुख्तलिफ किस्म की गलत तंज में बात की जाती थी, जो खौफनाक मौसीकी पीछे लगाई जाती थी और एक दिन में 40-40 हज़ार दफा दिखाया जाता था, आप मुझे बताएं कि उसका कौन जिम्मा उठाएगा? उस वक्त तो नहीं हमने सुना कि कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आया या कोई इस तरह की चीज आई। तो जेआईटी को तो जरा सी धूप लगी है, और वो भी अपनी करतूत की वजह से, और कह रहे हैं कि जनाब मीडिया में चीजें चलेगी और ये हो गया और वो हो गया। ये ऐसा तो नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी तक अदालत समाअत कर रही है, केस के आगे प्राइम मिनिस्टर झुक गया, उसने कहा कि मैं किसी किस्म की रिलीफ नहीं लूंगा। तमाम वकील कह रहे हैं कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, हिम्मत की, जो उसने बयान किया अप्रैल में तकरीर में, वही कुछ उसने किया जा करके नवंबर में, और करता चला है। जब दूसरी दफा बेंच बैठा सारा मिटा के, उस दफा भी उसने यही किया। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जो इस किस्म की चीज कर रहा है, तो क्या बार एसोसिएशन का काम बनता है कि ये स्ट्राइक पर चले जाएं? यहाँ पर जो जमातें सारी तशरीफ लाई हैं, जिनका केस के साथ ताल्लुक नहीं है, एकदम एक भेड़चाल बना दी गई है, और एक मुहिम, एक मिनट प्लीज, और एक मुहिम चलाई जा रही है कि इस्तीफा दिया जाए। तो वो इस्तीफा परवान कैसे चढ़ेगा? जो पहले से ही तैयारी की जा रही है, वो तभी चढ़े जाएगा जब ये अगले मरहले में अगर कोर्ट में जाएगा, ना कि ये डिसमिस हो, जो कि जमाली को करना चाहिए था। जो कि जमाली ने जब कह दिया कि आप कमीशन बना लें, उसका मतलब यह था कि इसमें कुछ नहीं है, जो अभी तक पकौड़ों के कागज और ये अखबारों के तराशे दिए आपने।